بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائے بزرگوں کا کر کے نام سے یہ عالی مدد۔ عزیزان من، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کچھ علمی گفتگو کرنے کے انتظار میں، اور اس میں آپ سب حضرات کی دعا کی ضرورت ہے تاکہ خداوند عالم رحم فرمائے اور دستگیری کرے، کیونکہ یہ مومن کا شیوا ہے کہ ہر وقت وہ اپنے پروردگار سے رجوع کرتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان از خود کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان ایک حقیر شے ہے، اس کی کوئی ہستی نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو کچھ ہے خدا کی رحمت ہے، اس کی نظر ہے، اس کی تائید ہے، اور اسماعیلی اصول یہ بتاتا ہے کہ ہم ہر وقت خداوند کے حضور سے رجوع ہو جائیں اور اس سے تائید کے لیے درخواست کریں۔ مومنین کی روحوں سے جو یاری ملتی ہے رد عمل کے طور پر، وہ بڑی عجیب و غریب ہے، کیونکہ خداوند عالم یاری دیتا ہے، لیکن اس یاری میں بھی کچھ راز کی باتیں ہیں۔ راز یہ ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کے توسط سے کسی کی مدد کرتا ہے، اور فرشتے ارواحی مومنین ہوا کرتے ہیں۔ آج قدرتی طور پر کچھ اچھے اہم سوالات سامنے آئے ہیں، اور ان کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ ایک ہوشمند کی طرف سے ہیں، مگر کہیں کسی محفل میں وہ سوالات پوچھے گئے ہیں، اس واسطے وہ عملی ہیں، وضعی نہیں ہیں، عملی ہیں۔ اس لیے ان سوالات سے بحث کریں گے، اور شاید ہماری یہ گفتگو دلچسپ ہو۔ سوالات کے سلسلے میں جو تمہید ہے یا جو پس منظر ہیں، اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو سوالات ہیں ان کو ایک ایک کر جواب مہیا کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ آپ کی نیک روحوں کے صدقے سے اور کل جماعت کے صدقے سے حضرت مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کی مدد اور اس کی یاری سے، جو زمانے کا نور ہیں، جو اظہار خدا ہیں، جو ہادی برحق ہیں، جو امام زمان ہیں، جو اس قرئی عرضی پر خلیفہ خدا ہیں، جو آل محمد اولاد علی ہیں صلوات اللہ علیہ اجمعین۔ تو سب سے پہلے سوال ہے کہ اسماعیلی فرقے کے عقیدے کی بنیاد کیا ہے، یعنی اسماعیلی امام کو امام کیوں مانتے ہیں، یا کہ اسماعیلی امامت کا تصور کیوں رکھتے ہیں، یا کہ امام کو کیوں مانتے ہیں۔ اگر ہم اس سوال کے لفظوں کو بھی ایڈجسٹ کریں تو یہ بہت بنیادی سوال بن جائے گا، اور ویسے بھی اس میں بنیاد سے سوال کیا گیا ہے، یہ اس سوال کی اساسی اہمیت ہے، یعنی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اور کچھ اس میں ٹیکنیکل مسٹیکس ہیں، وہ یہ کہ اس طرح کیوں پوچھنا چاہیے کہ اسماعیلی امام کو کیوں مانتے ہیں۔
جبکہ امامت کا تصور اسلام میں بہت بڑا بنیادی تصور ہے اور یہ دنیائی شیعیت کا تصور ہے۔ جو چیز الگ ہے تو اس کو الگ کر کے سوال کرنا چاہیے، اور جو چیز مشترکہ ہے یا اس کی تاریخ بہت آگے جاتی ہے تو اس کے بارے میں اس کے اصل مقام سے سوال کرنا چاہیے۔ تو کیا امامت کم سے کم حضرت رسالت مآب کی رحلت کے بعد اس کا سوال پیدا نہیں ہوا تھا، اور جس میں سنی اور شیعہ اسلام کے دو بڑے فرقے نہیں ہوئے، یہ کو سب جانتے ہیں۔ تو اس میں نے کہا ٹیکنیکل غلطی، اگر ٹیکنیکل غلطی نہیں ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کو سیاسی طور پر یا کسی طرح سے مرعوب کرنے کے لیے یا ہم کو حیرت میں ڈالنے کے لیے یہ سوال اس طرح سے کیا گیا ہو۔ خیر، بہرحال اس سوال پر تھوڑے سے تبصرے کرنے ہوتے ہیں، اس سے آگے ہی ضروری ہوتی ہے جبکہ ہم اس سوال سے بحث کرتے ہیں تو کلی طور پر بحث کرنی پڑتی ہے۔ تو امامت کا تصور اگر آگے نہیں لے جاتے ہیں تو کم سے کم یہ تصور اسلام کا ہے، اور اس پر بحث آن حضرت کے بعد ہوئی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ امامت کا تصور آن حضرت کے بعد شروع ہوا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ امامت کے تصور پر مسلمانوں میں بحث جو ہوئی وہ رسول کے بعد ہوئی، ورنہ یہ تصور ایسا ہے کہ یہ شروع کی طرف جاتا ہے یہاں تک کہ زمانہ یہ آدم کو پہنچتا ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے اپنی ملائکہ سے فرمایا یا کہ اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئی زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ تو یہ حکم ایسا ہے کہ انسان کی آبادی سے بھی آگے بڑھتا ہے۔ اب یہ دیکھنا کہ لفظ امامت اور لفظ خلافت میں کیا فرق ہے۔ اصل میں جہاں ہم خلافت کو دو طرح سے مانتے ہیں، ایک ظاہری خلافت ہے اور ایک باطنی خلافت ہے، تو یہ جو باطنی خلافت ہے وہ امامت ہے۔ اصطلاحات لوگ بناتے ہیں، لیکن قرآن میں جو لفظ موجود ہے وہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے فرمایا کہ وہ اس کرۂ ارضی پر ایک نائب مقرر کرنے والا تھا، تو آپ نے قصے کو سمجھ لیا اور اس کا سرا آپ کو مل گیا کہ یہ ارشاد کب ہوا تھا، آدم کی تخلیق سے پہلے۔ اور اب یہ دیکھنا ہے کہ اس خلافت سے خدا کی مراد کیا تھی۔ ظاہر ہے کہ امامت اور آدم علیہ السلام ہی اس خلافت و امامت کے بنیاد تھے، اور یہی مسئلہ تھا اور یہی بات تھی۔ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ اسماعیلیوں کے نزدیک، بلکہ شیعوں کے نزدیک، جس میں شیعہ کے تمام فرقے آتے ہیں، ان کے نزدیک خلافت دو قسم کی ہے، ایک ظاہری ہے، ایک باطنی اور حقیقی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی خلیفہ تھے، لیکن خلیفہ بلا فصل تھے۔ اب جانتے ہیں کہ اس لفظ کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ خلیفہ بلا فصل کا مطلب ہے کہ آن حضرت اور علی کے درمیان کوئی نہیں تھا، اور خلافت، جانشینی اور امامت براہ راست
پیغمبر سے علی کو ملی تھی۔ اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ خلافتی بلا فصل، یہ جو علی کو چوتھا خلیفہ مانا جاتا ہے یہ نہیں، اس میں فصل ہے، اس میں 3 ہستیاں درمیان میں آتی ہیں۔ اس سے قطع نظر دنیائی شیعیت نے کہا کہ علی جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ ابھی وہ مطلب پورا ہو گیا نا کہ علی کو آپ خلیفہ کہہ سکتے ہیں اور علی کو آپ امام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس معنی میں امامت اور خلافت کا مطلب ایک ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امامت کا جو تصور ہے وہ آدم سے آگے بڑھتا ہے، عملاً آدم کے زمانے سے ہے لیکن منصوبے کے طور پر آدم سے بھی آگے بڑھتا ہے۔ ٹھیک، یہ تو ایک اضافی یعنی بات ہو گئی، اور اصل بات اسلام کے ظہور ہی سے ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک موحد تھے، اور قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمونے کے طور پر اور ڈیمانسٹریشن کے طور پر پیش کیا گیا ہے، توحید میں، نبوت میں، امامت میں۔ اور لفظ امامت کو ایک بار حضرت ابراہیم کے زمانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب خدائے جلیل الجبار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات پر آزمایا، چند اسماء عبادت کے لیے دیے، ان کے کورس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل کیا۔ جب یہ کورس مکمل ہوا تو پھر خداوند عالم نے ابراہیم سے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا۔ اب اس لفظ کو عام طور پر لے لیں گے یا کہ خاص طور پر لے لیں گے، اور قرآن کا اس میں اصول کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس لفظ کو اس سطح پر لے لیں جیسے مسجد میں کوئی پیش نماز ہوتا ہے، کوئی شخص نماز میں آگے ہوتا ہے، اس لفظ کو یا اس اصطلاح کو اسی سطح پر لے لیں گے، یا کہ یہ مانیں گے کہ خدا جہاں بھی کسی لفظ کو استعمال کرتا ہے تو وہ لفظ کھوکھلا نہیں ہوتا ہے، اپنے تمام معنوں کے ساتھ تمام حکمتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ تو یہ کون سی امامت تھی؟ اس کے لیے یا تو ہم یہ کہیں گے کہ امامت یکایک ابراہیم کے زمانے سے شروع ہوئی، یا اس کا مطلب یوں لے لیں گے کہ جس طرح امامت یعنی خدا کی سنت میں ایک لازمی امر ہے دین کا، اس طرح میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا۔ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا نے ابراہیم سے آگے خلافت ایک الگ معنی میں خلافت سے کام لیا ہو اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں امامت سے کام لینا چاہتا ہو، یہ بات بھی نہیں، کیونکہ خدا کی عادت میں سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ بہرحال خلافت اور امامت کا مطلب ایک ہی ہے، اور آدم کے بارے میں جس طرح خلافت کا ذکر ہوا تھا اور وہی معنی ابراہیم کے لیے امامت کے لفظ میں آ گئی ہے، جسے ہم نے کہا تھا کہ خلافت اور امامت اندرونی طور پر ایک ہی حقیقت ہے۔ تو پھر اسی حقیقت کو خدا نے دوسرے لفظ میں پیش کیا جو ابراہیم کا زمانہ تھا، اور وہ امامت چلتی رہی۔ یہاں رک کر ایک بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، یہاں پر ناس جو ہے وہ محدود نہیں ہے، مطلق ہے۔ مطلق معنی آزاد اور کلی طور پر اس کے معنی ہے۔ انی جاعلک للناس اماما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناس ایک ایسا لفظ ہے، اگر اس کو
محدود طریقے سے پیش نہیں کیا گیا تو ناس کے معنی اولین تا آخرین سب لوگوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں تم کو تمام لوگوں کا امام بناتا ہوں کہ تمہارے آبا و اجداد اگلے لوگوں کے امام تھے اور تم موجودہ وقت کے امام ہو، اور مستقبل میں تمہاری نسل آنے والے لوگوں کے امام ہوگی. اس معنی میں خداوند عالم نے ابراہیم سے ارشاد فرمایا. اب امامت ایک مستقل اور دائمی حقیقت قرار پائے. اس کے علاوہ قرآن میں لفظ امامت صیغہ جمع اور صیغہ واحد میں 12 دفعہ آیا ہے، اور ہر جگہ پر اس میں امامت کا تصور ہے اور امامت کی مثال ہے. تو آن حضرت بھی ایک طرح سے امام تھے. پیغمبر کو امام کہا جا سکتا ہے. امام کے معنی دین کے پیشوا، رہنما، ہادی، سردار وغیرہ. تو پھر وہی امامت جو شروع سے تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی اور آن حضرت کے زمانے میں بھی امامت تھی، وہی امامت آپ کے جانشین کو مولا علی کو ملی. اس میں اختلاف ہوا، اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہمیشہ ہر زمانے میں ہر بڑے مذہب میں اختلاف ہوا ہے. یہ اختلاف کسی بڑے دین میں اس کے پیغمبر کی رحلت کے بعد وسیع ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے مذہب میں اختلافات ہوئے تھے، اور اختلافات کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اختلافات کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس قطعیت کے ساتھ کوئی مذہب خارج از اسلام قرار نہیں پا سکتا. تو امامت ایک ایسا تصور ہے جو اسلام میں ہمیشہ سے موجود ہے، اور اس کا آغاز بظاہر مولا علی سے ہوتا ہے، اور اس میں ایک دنیا ہے اس تصور کے تحت، یعنی دنیائی شیعیت یا کہ عالمی شیعیت، اور اس شیعیت کے تحت تقریباً 80 کے قریب فرقے ہیں، یعنی بہت سے فرقے ہیں شیعہ کے. ان میں سے اسماعیلی ایک فرقہ ہے. شیعہ کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے کسی کی امامت کا سلسلہ اس طرح سے نہیں چلا جس طرح اسماعیلیوں کے ہاں چلتا آیا، اور اب الحمدللہ تائین دم اسماعیلیوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اور اس سلسلے کا اس طرح سے ہمیشہ جاری ہونا ایک ثبوت ہے، کیونکہ مذاہب والے جس چیز کو مانتے ہیں اور شروع میں جس طرح سے مانتے ہیں تو دائنیت کے تصور سے مانتے ہیں. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شیعوں نے امامت کے تصور کو آگے کیا تھا، اور سنیوں نے ظاہری خلافت کے تصور کو آگے کیا. سنیوں کے کانسیپٹ کو میں نے ظاہری کیوں کہا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ آسمانی معجزہ، کوئی خصوصیات، اور کوئی روح القدس، کوئی نور، ایسی کوئی چیز شرط نہیں ہے. میں شروع کی بات کرتا ہوں، وہ ایک مصلحت یا ایک انتخاب جیسی بات ہے. جیسے حضرت ابوبکر کو خلیفہ چنا گیا تو اس کے بارے میں کوئی نور، کوئی عظیم روح،
کوئی کرامات، کوئی معجزہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ رسول نے ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ بہت اچھی بات ہے اگر میں اس کی وضاحت کروں جاننے کے لیے۔ آپ اگر اس سے نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول نے ابوبکر کے بارے میں کیا فرمایا تھا، علی کے بارے میں کیا فرمایا تھا، تو اس کی نظیریں بہت ملیں گی۔ تقریباً سب اصحاب ایسے ملیں گے جن کے بارے میں ایک ایک ارشاد فرمایا گیا تھا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ارشاد کی نوعیت کیا ہے۔ رسول ایک ایسی ہستی تھے کہ ان کے سامنے کوئی خدمت کرتا تھا، جہاد میں حصہ لیتا تھا اور زکوٰۃ دیتا تھا، کوئی بھی اسلام کا کارنامہ انجام دیتا تھا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ فرمایا جاتا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بادشاہ دین ہو اور اس کے سامنے لوگ مختلف امور انجام دے رہے ہیں تو ان کے لیے کچھ نہ فرمائے؟ یہ بات ناممکن ہے۔ لیکن دیکھنا ہوگا کہ اس ارشاد کے اندر جو روح ہے وہ کیسی ہے۔ اس اعتبار سے آپ جب دیکھیں گے کہ مولا علی کے بارے میں جو ارشادات ہیں وہ دوسری حوصلہ افزائیوں سے ممتاز ہیں۔ مثلا انا مدینۃ العلم علی بابها، یہ حدیث ایسی ہے کہ پھر ہر کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کہیں کہ میں علم کا چار ہوں اور فلانا بھی دروازہ ہے، فلانا بھی دروازہ ہے، فلانا بھی دروازہ ہے۔ دیکھا یہ منفرد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے۔ انا دار الحکمت علی بابها، اور ان حضرت کا یہ فرمانا کہ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ دیکھا کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ اس جیسی حدیث نہیں ہو سکتی۔ باقی ارشادات اور ہمت افزائی اور نوازشات اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ظاہر خلافت ہے، ایک باطنی خلافت۔ تو باطنی خلافت میں قرآنی آیات ہیں اور ایسی حدیثیں ہیں جو یعنی بے نظیر ہیں۔ یعنی جس ہستی سے باطنی خلافت کا تعلق ہے اس کی شان میں بہت کچھ قرآنی آیات بھی ہیں اور بہت کچھ ایسی احادیث بھی ہیں کہ ان کی نظر نہیں ملتی۔ تو امامت کا تصور خلافت کے لفظ میں بھی اور خود امامت کے لفظ میں بھی بہت قدیم۔ لہذا امامت کے بارے میں سوال ایک دنیا سے، ایک عالم سے سوال ہے کہ اس میں بہت سے فرقے ہیں جو امامت کا تصور رکھتے ہیں، اور خود خلافت کا جو تصور ہے وہ بھی اپنے معنی میں اس طرف آتا ہے۔ اب اس سوال کا ایک حصہ یہ رہا کہ اسماعیلی امام کو کیوں مانتے ہیں، اسماعیلی فرقے کے عقیدے کی بنیاد کیا ہے، یعنی اسماعیلی امام کو کیوں مانتے ہیں۔ تو اس کا ایک طرح سے جواب مہیا ہو گیا کہ اسماعیلی امام کو اس لیے مانتے ہیں کہ امامت خدا کا ایک منشا ہے اور امامت اسلام کا تصور ہے، اور نبوت بھی خاص اسی مقصد کے لیے۔ کل کے مقالے میں جو آپ کے سامنے موجود ہے ہم پڑھ رہے تھے ایک حدیث کو جس میں رسول اکرم نے کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے خدا پر ایمان لایا اور مجھ پر ایمان لایا اور میری نبوت کی تصدیق، ان کو میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ علی سے محبت ہے، کہ علی کی محبت میری محبت ہے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، بلکہ اس کا حکم مجھے بطور خاص خدا سے ملا ہے، اور نہ صرف حکم ملا ہے بلکہ خدا نے مجھ سے
عہد لیا ہے۔ اس حدیث کی ہم کل یہاں مقالے کے طور پر وضاحت کر رہے تھے، اور جب ہم اس حدیث کی مناسبت کو، ریلیشن کو قرآن میں تلاش کرتے ہیں کہ یہ کس آیت کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، تو ہم کو ایک آیت ملتی۔ اس آیت کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ رسول میں نے تم سے عہد لیا، سب پیغمبروں سے عہد لیا، نوح سے بھی عہد لیا، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے، تمام پیغمبروں سے عہد لیا اور ایک پختہ عہد لیا، بس اتنا ہے۔ جب ہم اس حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، تو اس عہد میں امامت کی بات ہوتی ہے، علی کی امامت کی بات ہوتی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہوا کہ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ان سے خدا نے جس بات کا عہد لیا وہ امامت کا عہد تھا کہ امامت سے متعلق لوگوں کو تیار کریں، ان کو آگاہ کریں۔ اور جس طرح ہم نے اس حدیث کے مفہوم کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ رسول نے کچھ لوگوں سے فرمایا کہ جن لوگوں نے خدا پر ایمان لایا ہے اور مجھ پر ایمان لایا ہے اور میری نبوت کی تصدیق کی ہے، میں ان کو وصیت کرتا ہوں۔ دیکھیں کہ کتنے مرحلے ہیں، خدا پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا اور رسول کی رسالت کی تصدیق کرنا، تو تب ولایت علی کا ذکر آتا ہے۔ دین میں جو بات اور جو چیز بعد میں آتی ہے وہ مشکل بھی ہوتی ہے اور بڑی اہم بھی ہوتی ہے۔ دین میں جو درس پہلے ملتا ہے وہ آسان ہوتا ہے، جو دوسرا درس ملتا ہے وہ نسبتاً مشکل ہوتا ہے، اور جو تیسرے مرحلے پر درس ملتا ہے وہ اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ آسان بات ہے، کیونکہ خدا کے تصور سے کوئی شخص انحراف نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں بھی خدا کو نہیں ماننے والے کچھ لوگ ہیں، ہم ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اور جب لوگ دین رکھتے ہیں اور خدا کا تصور کرتے ہیں تو ان کی آسمانی کتاب سے، اپنی آسمانی کتاب سے وہ انحراف نہیں کر سکتے دانستہ طور پر، غلطی کی بات میں نہیں کرتا۔ تو اس معنی میں خدا کی اطاعت آسان ہے، پھر اس کے بعد رسول کی اطاعت آتی ہے جو نسبتاً مشکل ہے، کیونکہ لوگ خدا کو تو مانتے ہیں، رسول کے لیے ماننا ذرا مشکل ہے۔ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ تو اور مشکل بات ہے، کیونکہ اولو الامر کے بارے میں اختلاف ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے، اور پھر پہچان کے بعد بھی کئی سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ دین میں جو تصور بعد میں ملتا ہے یا جو تعلیم بعد میں آتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے، تو امامت کا جو مسئلہ ہے لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ تو میں نے اس اشارے میں، یعنی جس آیت کی طرف میں نے اشارہ کیا، اس آیت میں ہے کہ خداوند عالم نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا تھا امامت کی تبلیغ کے لیے، اور یہ کیسے پتہ چلا؟ رسول کی حدیث سے پتہ چلا کہ رسول سے بھی عہد لیا تھا۔ تو رسول نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ تمام پیغمبروں سے یہ عہد لیا ہے، لیکن قرآن نے تمام پیغمبروں کو ایک ہی زمرے میں لیا ہے اور ان سے عہد لیا ہے، اور رسول نے اپنی نسبت بتایا، اپنے بارے میں بتایا کہ خدا نے ان سے کس بارے میں عہد لیا تھا، بتایا کہ مجھ سے علی کی ولایت کے باب میں عہد لیا۔ تو یہ ساری باتیں کسی ایک جواب کے لیے کسی محفل میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن ہم اپنے طور پر سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے عرض کرتے ہیں کہ یہ تصور امامت کا بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے، اور اسلام میں امامت کا تصور ہے، اور امامت ایسا نہیں ہے کہ اسماعیلیوں نے اپنے لیے بنا لیا ہو اور اس میں خدا کا منشا نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل سنت خدائی کے مطابق اور قرآن کی روشنی میں اور رسول کے منشا کے مطابق ایک تصور ہے جو
اتنی احادیث ہیں جو واقعی غدیر خم سے متعلق احادیث ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور اس جیسی اور بہت ساری حدیثیں ہیں. تو اب ان حدیثوں کو سامنے رکھنا ہوگا اور اسی بنیاد پر یہ امامت کا تصور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آن حضرت کی رحلت کے بعد دو الگ نظریے قائم ہوئے، ان دونوں میں دائمیت مقصود تھی. یعنی ہمارے سنی بھائیوں نے جس طرح سے ظاہری خلافت کو لیا تھا، تو اس میں ان کا منشا یہ تھا کہ اسی طرح سے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور جس طرح شیعوں نے علی کی امامت کو تسلیم کیا تھا، ان کے نزدیک بھی دائمیت مقصود تھی. وہ ان کا نظریہ تھا کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اور آج اسماعیلی جماعت میں، اسماعیلی فرقے میں یہ کانسیپٹ اس طرح سے ہیں جس طرح زمانہ نبوت کے بعد قبول کیا گیا تھا. لیکن اس کے برعکس جہاں ظاہری خلافت کے لیے اہتمام کیا گیا تھا وہ آج نہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ خلافت چند روزہ کی بات تھی یا کہ ایک دائمی حقیقت کے طور پر اس کو تسلیم کیا گیا تھا؟ اور یہ سوال اس لیے ہے کہ جو کانسیپٹ حق پر مبنی نہیں ہوتا ہے، اس کی بنیاد حقیقت پر قائم نہیں ہوتی ہے، تو وہ کانسیپٹ قائم نہیں رہتا ہے. اس کے لیے قرآن کی ایک آیت کو میں کوٹ کرتا ہوں، وَجَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آیا، باطل چلا گیا، اور جو باطل ہے وہ جانے والا ہی ہوتا ہے، وہ قائم نہیں رہ سکتا. تو اگر ظاہر خلافت حق پر مبنی ہوتی تو اب تک وہ قائم رہتی. اور اس طرف دنیائی شیعیت میں بھی آئیے دیکھیں کہ کچھ فرقوں نے باطل اماموں کو امام مانا، جو وہ امام نہیں تھے، باطل تھے. حق امام دوسرا تھا. ان کو غلطی ہو گئی، یا سیاست درمیان میں آ گئی، یا جہالت نے اپنا کام کیا. بہرحال ان کو غلطی ہو گئی، کسی اور کو امام سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیے، چونکہ وہ امام نہیں تھا. اور قرآن نے کہا تھا کہ جو باطل ہوگا وہ قائم نہیں رہے گا، اور جو حق ہوگا وہ قائم ہوگا. ایسا ہو گیا. تو جس طرح رسول کے بعد ڈیوائڈ ہو گئے تھے، اس طرح سنی میں بھی ڈیوائڈ ہوتے رہے، اور اس طرح شیعہ میں بھی ڈیوائڈ ہوتے رہے. لیکن نور خداوندی کی شرط یہ تھی کہ وہ قائم رہے گا اور وہ بجھے گا نہیں. تو وہ قائم رہا اور آج قائم رہا. ایک بار پھر آدم کے قصے میں جاتے ہیں اور اس کی مقصدیت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ خدا نے آدم کو کس مقصد کے لیے خلیفہ بنایا تھا. آخر اس کا کوئی مقصد ہوگا. اور یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا وہ مقصدیت ہمیشہ کے لیے تھی یا کہ صرف آدم کی شخصیت سے متعلق تھی. خدا چاہتا تھا کہ صرف آدم کو نوازے، اس کو ایک کے وقتی اور ہنگامی عزت دے، یا یہ کہ لوگوں کے لیے کوئی ہدایت کی، رہنمائی کی، علم کی ضرورت تھی. تو خداوند عالم نے اپنے اس اعلان میں انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر انسانوں کی دائمی حیثیت کو ظاہر کیا. اشخاص تو گزرتے رہتے ہیں، زمین جو انسانوں کے لیے بنی ہے یہ قائم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رہتی دنیا تک خدا کا یہ پروگرام چلنے والا تھا. یعنی امر خلافت ایسا تھا جس کو خدا نے اپنی حکمت سے زمین سے وابستہ کیا. تو اس تصور خلافت کی دائمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں زمین کا ذکر کیا. اور اس کا مطلب یہ ہوا دانشمند کے نزدیک کہ رہتی دنیا تک
باطنی خلافت اور امامت جو ہے وہ قائم رہنے والی تھی، اور دوسری طرف سے اس کے معنی یہ ہے کہ یہ لوگوں کی ایک ضرورت تھی. مقصد یہ نہیں تھا کہ کچھ شخصیتوں کو نوازے، اور مقصد یہ نہیں تھا کہ خدا کے ہنگامی طور پر کوئی کام کرے. وہ کہتا ہے کہ وَلَن تَجِدُوا لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میری سنت میں کچھ تبدیلی نہیں پاؤ گے، یعنی میری عادت میں، اور ایک ہی شان سے میری سنت چلتی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. اس لیے اسماعیلی امام کو مانتے ہیں. اور اس میں اور بھی باریک باتیں ہیں کہ خلافت کا کیا مطلب ہے، اس کے لغوی تحلیل کریں، تجزیہ کریں. جانشین، خلیفہ کے معنی جانشین، کس کے جانشین؟ خدا کے. ایک جانشینی ایسی بھی ہوتی ہے کہ انسانوں کے درمیان ہوتی رہتی ہے کہ ایک انسان اس دنیا سے چل بستا ہے تو اس کا کوئی جانشین ہوتا ہے. کیا اس کا مطلب ایسا ہے؟ نہیں، اس میں صرف اختیار دینے کے معنی ہے. خدا کے ہوتے ہوئے بھی کسی کو خلیفہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا اس کو بہت سارے دین کے اختیارات دینا چاہتا ہے. نہیں تو خلیفہ کے کچھ معنی نہیں بنیں گے. تو خلیفہ خدا یعنی امام دین کے بہت سے امور میں اختیار رکھتا ہے، اور وہ قانون ساز ہوتا ہے، وہ قانون ساز ہوتا ہے. اور یہ بھی جاننا ہوگا کہ پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحکم خدا قانون ساز تھے. اس کے لیے ایک ٹرم بھی ہے، ایک اصطلاح بھی ہے، اس کو کہتے ہیں تشریع، شریعت بنانا. موٹے موٹے اصولات کا ذکر قرآن میں ہے، تفصیلی چیزیں رسول خود بناتے تھے. آپ جب فقہ کی کتابیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آن حضرت ترجمان تھے ان مجمل احکام کے. تو اس لیے، اور یہ آیہ اطاعت ہم کو بتاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور یہ صاحب امر پر اس کا حکم تمام ہوتا ہے، یعنی صاحب امر پر آ کر یہ ٹھہر جاتا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ صاحب امر ہی دین کی تفصیلی ہدایت دینے والے ہیں، نہیں تو اس کی اطاعت کے کچھ معنی نہیں بنے گے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی اطاعت قرآن پر ہوئی، رسول کی اطاعت احادیث میں ہوئی. پھر اگر امام کے پاس اطاعت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیوں کہا گیا کہ امام کی بھی اطاعت کرو، یعنی صاحب امر کی بھی اطاعت. آج اگر قرآن میں ساری باتیں ہوتی اور حدیث میں ساری باتیں ہوتی تو دنیا والے مسلمان سب ایک ہوتے اور ان کو کسی چیز کی تلاش کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا اگر چاہتے تو قیامت تک پیش آنے والے واقعات سے متعلق تمام ہدایات کو قبل از وقت قرآن میں واضح کر کے بتاتے، تو اس صورت میں کسی صاحب امر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن میں، آسمانی کتاب میں، یعنی ہدایت نامہ الہی میں ساری باتیں اور تمام ہدایتیں جمع ہو گئی ہیں. خدا نے ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں چاہا. وہ کر سکتا تھا، اس لیے نہیں کیا کہ اس نے ایک زندہ ہادی کو ہر زمانے میں مقرر کرنا تھا، اور یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وقت اور حالت کے مطابق وہ ہدایت کرتا رہے. اور خود قرآن کے اندر یہ ساری باتیں پوشیدہ ہیں. یہ تعویل کی پوشیدگی سے وہ ہادی برحق اور ہادی زمان ہدایات کو قرآن سے پیش کرتا رہتا ہے. بہرحال اس پہلے سوال میں تصور امامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اور تصور امامت بہت قدیم ہے، اس لیے امام کو ماننا صحیح ہے. اور پیغمبر بھی امام تھے، یعنی پیغمبر کو بھی امام کہا جا سکتا ہے.
جیسے ابراہیم کے لیے امام کہا گیا۔ جب لفظ امام پیغمبر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس لفظ امامت کو تقویت ملتی ہے اور اس کو قانون کا درجہ حاصل ہوتا ہے، جیسے ابراہیم کے بارے میں ابھی میں نے عرض کیا۔ دوسرا سوال ہے، اسماعیلی 5 وقت کی نماز کیوں نہیں پڑھتے اور اس معلوم کی عبادات کے طریقے دوسروں سے کیوں مختلف ہیں؟ اب چونکہ سوال سامنے آیا ہے، ہم تقوی کے بغیر بات کریں گے، اور اگر بات نہیں کریں گے تو پھر اس سوال کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اسلام میں اسماعیلی مذہب اسلام کی ترقی یافتہ صورت کا ثبوت ہے۔ دین خدا میں ارتقاء ہے، ہدایت تدریجی ہے، یعنی گریجولی ہدایت سامنے آتی ہے۔ جس طرح ابھی میں نے کہا تھا کہ اگر ہدایت گریجولی نہ ہوتی، بتدریج نہ ہوتی، رفتہ رفتہ نہ ہوتی، تو خدا اپنی قدرت کاملہ سے کسی بھی بڑے پیغمبر کے زمانے میں کسی بھی آسمانی کتاب کے بہانے سے تمام ہدایتوں کو قبل از وقت بنا کے رکھتے، یعنی ان زمانوں کے لیے بھی موجود ہدایت ہوتی، تیار ہدایت ہوتی جو بعد میں آنے والے ہیں۔ ایسا اس لیے نہیں کیا کہ خدا کے نزدیک یہ ایک طے شدہ امر تھا کہ اسلام ایک ارتقائی مذہب ہے۔ ارتقائی کیوں ہے؟ دینی فطرت ہے۔ فطرت کا مطلب یہاں ترقی ہے، اس لیے کہ فطرت کو ایک بچہ ظاہر کرتا ہے، فطرت کو ایک پودا ظاہر کرتا ہے، فطرت کو ایک کلچر ظاہر کرتا ہے، فطرت کو ایک قوم ظاہر کر سکتی ہے کہ قوم رفتہ رفتہ آگے بڑھتی ہے، اور کوئی تہذیب و تمدن بھی رفتہ رفتہ آگے بڑھتی ہے، ایک پودا بھی رفتہ رفتہ آگے بڑھتا ہے، ایک بچہ بھی رفتہ رفتہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اسی کا نام قانونی قدرت ہے۔ اور خدا نے اپنے دین کو اپنی کائنات اور اپنی فطرت کے مطابق بنایا، کیونکہ یہ بات ناممکن تھی کہ نیچر کو الگ رکھے اور دین کو الگ رکھے، تو پھر اس میں انسانوں کے لیے دشواریاں ہوتی، وہ نیچر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ ان کے صنف مخالف سے جاتی ہوتی۔ ایسا نہیں کیا، ایک ساتھ دین بھی اور نیچر بھی فطرت بھی ایک دوسرے کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ لہذا دین کی نیچر رسول سے آگے کیا تھی، اس کی بھی ذرا اسٹڈی کی جائے۔ کیا اگر ہم مانیں کہ زمانہ آدم میں انسان بہت کم تھے تو اس وقت قانون دین ایسا تھا جو آج تھا، یا معاشرہ ایسا تھا جو آج ہے، یا فن اور سائنس کی ترقی ایسی تھی جو آج نہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے رفتہ رفتہ ترقی کیا، ایجادات ہوئے، انکشافات ہوئے، اور انسان نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ آگے بڑھا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ دین کی شریعت اور قانون میں تبدیلی ہوتی رہی، اور آج ظہور اسلام سے اب تک دنیا میں، معاشرے میں، فن میں، علم میں، ہنر میں، سوچنے کے طریقے میں انقلاب آ چکا ہے، اور اسلام کی ابتدا میں جو ضرورتیں تھیں آج وہ نہیں، دنیا یکسر بدل گئی۔ مثال کے طور پر زمانہ نبوت میں سب سے بڑا ثواب جہاد میں تھا، کسی غلام کو، کسی کنیز کو آزاد کرنے میں ثواب تھا، کسی یتیم کی حاجت کو پوری کرنے میں، کسی اسیر کو چھڑانے میں، اور کسی مفلس کی حاجت روائی میں۔ اس زمانے میں ادارے قائم کریں اور بڑے پیمانے پر نیکی پھیلائیں، سکول، ہیلتھ سینٹر اور فلاح و بہبود کے ایسے ادارے نہیں تھے۔ کیا اب بھی ان فلاح و بہبود کے اداروں کو چھوڑ کر انہی چیزوں کی تلاش کرنی چاہیے
جو رسول اللہ کے زمانے میں پائی جاتی تھی، اور ایسی چیزیں ہم کو ثواب کے طور پر کہاں سے ملیں گی؟ کہاں سے ملیں گی؟ وہ ساری چیزیں مفقود ہو گئی اس زمانے کے ساتھ۔ کسی غلام کو آزاد کرنے کے بجائے ہمیں سوچنا ہوگا کہ زمانے کے مطابق کون سا عمل زیادہ ثواب کے اعتبار سے نفع بخش ہے۔ کہنے کا مقصد، چونکہ سوال یہاں نماز کے بارے میں ہے، ہو سکتا ہے کہ خود قرآن میں عبادت کے کئی طریقے ہوں، کیونکہ 5 وقت کی نماز تو ہے، اس میں کیا شک ہے، اور فقہ میں بھی ہے، جس کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ عبادت کے اور بھی طریقے ہوں تو بعید نہیں، جیسے خدا کی یاد کی، تسبیح کی، دعا کی، سجدے کی قرآن میں بہت تعریف کی گئی ہے۔ ایک آیت ایسی ملتی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز ایسی ہے کہ وہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے اور خدا کی یاد بہت بڑی ہے۔ اگر ہم خدا کی یاد کو اس نماز سے الگ مانیں تو اس کے بارے میں تو یہ فرمایا گیا کہ خدا کی یاد بہت عظیم ہے۔ دوسری بات، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو نماز کا مقصد بیان کیا گیا۔ آج اگر ہم مسلمان اس نماز کے پھل کو پائے ہوئے ہوتے تو دوسری قوموں کے مقابلے میں ہمارے درمیان بے حیائی نہ ہوتی، برائی نہ ہوتی، وہ تو جڑ سے اکھیڑی ہوئی ہوتی، اس کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اس کا ایک مقصد تھا، اس کا ایک مطلب تھا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، کام کی تیاری کے لیے ہے، اور یہ بھی ہے کہ دیکھنا ہے کہ آیا اس نماز کا پھل ہم میں ہے یا نہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اسماعیلیوں نے نماز قائم کی، اس کے مقصد کو سمجھا، اور آج نماز کا جو پھل ہونا چاہیے وہ اسماعیلیوں میں دوسرے بہت سے لوگوں کے مقابلے میں موجود ہے۔ اب اس نماز کے علاوہ بھی اگر قرآن میں کوئی اور عبادت ہے، کوئی بندگی ہے، کوئی ذکر خدا ہے، کوئی تسبیح ہے، کوئی سجدہ ہے، تو اس کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کے دوہرے معنی ہیں، ظاہری معنی اور باطنی معنی۔ کیونکہ اسلام ارتقائی شکل میں ہے کہ اس کی 4 منزلیں ہیں، منزل شریعت، منزل طریقت، منزل حقیقت اور منزل، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ شروع میں قرآن کے باطن پر عمل کیا جائے اور بعد میں قرآن کے ظاہر پر عمل کیا جائے، یہ ناممکن ہے۔ بلکہ ممکن یہ ہے کہ شروع میں قرآن کے ظاہر پر عمل کیا جائے اور بعد میں قرآن کے باطن پر عمل کیا جائے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ عمل بالقرآن میں، یعنی قرآن پر عمل کرنے کے اعتبار سے جو ہے اسماعیلیوں کا بہت زیادہ وزن ہے۔ عمل بالقرآن، قرآن پر عمل کرنے کے اعتبار سے کہ اسماعیلیوں نے قرآن کے ظاہر پر عمل کیا اور اس کے باطن پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو ہدایت نامہ آسمان سے جو نازل ہوا ہے، آیا یہ بغیر باطن کے صرف ظاہر پر مبنی ہے؟ نہیں تو اگر مانتے ہیں کہ اس کا باطن ہے تو وہ باطن کیا ہے؟ کیا وہ کوئی شغل کی چیز ہے یا اس میں بھی ہدایات ہے؟ باطن میں بھی ہدایات ہیں، باطن میں بھی عبادات ہیں، باطن میں بھی احکام ہیں۔ لہذا اسماعیلیوں نے دور کو، زمانے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، عمل بالقرآن کے اعتبار سے۔ اگلے وقت میں انہوں نے ظاہر پر عمل کیا اور بعد کے وقت میں باطن پر زور دیا۔ ایسا نہیں کہ یہ ظاہر سے دستبردار ہے۔ اور اسماعیلیت ایک مذہب ہے، اور صرف اسماعیلیت ہی ایک مذہب ہے جس میں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ 4 چیزیں پائی جاتی، اور اسی میں اسلام کی مقصدیت مکمل ہو جاتی ہے۔ یعنی اسماعیلی مذہب میں شریعت بھی ہے، اسماعیلی مذہب میں طریقت بھی ہے، اسماعیلی مذہب میں حقیقت بھی ہے، اور اسماعیلی مذہب میں معرفت بھی ہے، اور ایسا کہیں بھی نہیں۔
صرف شریعت. خود قرآن ہی ایسا ہے کہ اس میں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے. اگر اسلام میں طریقت نہیں ہے تو صوفیوں نے اس کو کہاں سے پایا، کہاں سے لیا؟ قرآن میں سب کچھ ہے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ قرآن میں شریعت نہیں ہے، قرآن میں شریعت ہے. اسماعیلی بے راہ نہیں ہے کہ وہ حرام کے پیچھے چلیں. جس چیز کو قرآن نے حرام کیا وہ حرام ہے. اسماعیلیوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس کو خدا نے رسول نے حرام کیا ہو اور اسماعیلی اس کو حلال مانتے ہو، بات ہوئی تو شریعت کی پیروی ہوگی، شریعت کا ثبوت ہوگا. اور اسی طرح اسماعیلی مذہب میں وہ صوفیوں کی طرح عبادات بھی ہیں، یہ طریقت ہے اور اس سے بڑھ کر ہے. تو اس لیے کہ اب اسماعیلی ایک منظم طریقے سے 3 وقت کی دعا کرتے ہیں. وہ اپنے عمل سے اسلام والوں کو، اہل دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام دینی فطرت ہے، اس میں یہ گنجائش ہے کہ ہم دنیا والوں کے ساتھ آگے بڑھیں. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر مسلمان قرآن کو سمجھ لیتے تو آج دنیا کی خلافت ان کی ہوتی، دنیا کی حکومت ان کی ہوتی، دنیا کی سرداری ان کی ہوتی. کیونکہ جس وقت خدا نے اعلان فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس میں خدا کے پروگرام کے مطابق دنیا کی ایک سلطنت کی بات تھی، دنیا کی ایک اسلامی حکومت کی بات تھی. لیکن خدا کے وعدے مشروط ہوتے ہیں انسانوں کے اعمال کے ساتھ. جس طرح آپ کو قرآن میں ایسے بہت سے خدا کے وعدے ملیں گے جو مشروط ہیں، کنڈیشنل ہیں. مثلا دنیا والوں پر فتح دینے، حکومت دینے، خلافت دینے سے مطلق ایسے خدا کے بہت سے وعدے ہیں. تو خدا وعدہ خلاف نہیں، انسان اپنے عمل میں کمزور. تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر آج مسلمان قرآن کو جانتے ہوتے، قرآن کو مانتے ہوتے اور اس کے تقاضا کو پورا کرتے تو آج مشرق تا مغرب مسلمانوں کے اتنے سارے فرقے نہیں ہوتے اور ان کا کوئی مرکز ہوتا اور ان کے پاس اقتدار اعلیٰ ہوتا اور کسی بھی دشمن اسلام سے یہ نقصان نہیں اٹھاتے. مٹھی پر اسرائیل اسلام کا دشمن. ہم مسلمان میٹنگیں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہم کتنے کمزور ہو گئے ہیں، بہت کمزور ہو گئے ہیں. ہم سب کا ایک مرکز ہوتا، ہم سب آپس میں ملتے زمانے نبوت سے. کبھی سوچا گیا کہ ایک ظاہر خلافت ہے، کبھی سوچا گیا کہ ملوکیت ہے، بادشاہی ہے. انہی اختلافات میں اور انہی آپس کی جنگوں میں دولت کو، طاقت کو اور سب سے بڑھ کر وقت کو ضائع کیا اور اسی میں چلتے گئے. اور اب زمانہ ایسا آیا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر گردانیں گے اور جو رہا سہا وقت ہے وہ بھی اسی طرح سے ضائع ہو جائے گا. بہتر یہ ہوتا کہ سب مسلمان آپس میں ہمدرد ہوتے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے اور ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوانے دیتے اور قرآن کو بنیاد سے باطن سے سمجھنے کے لیے کوشش کی جاتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبادات مراحل میں ہوتی ہیں اور اسماعیلی عمل بالقرآن میں بحیثیت مجموعی اور بہت زیادہ وزن رکھتے ہیں کہ انہوں نے باطن ظاہر پر عمل کیا اور باطن پر بھی عمل کر رہے ہیں. یہ قرآن میں جتنی عبادات ہیں اور جتنی قسم کی بندگی ہے اس سب پر عمل کرنے کے لیے یہ جدوجہد کرتے ہیں. اور اس وقت میں اگر ہم صرف خدا کی بندگی کریں کسی بھی صورت میں، تو قرآن میں حدیث میں کہیں یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ جو اس بتائے ہوئے اصول کے برعکس جو بھی دوسرے قسم کی بندگی کرے گا وہ کافر ہے. ایسا کہیں بھی قرآن میں ہر اس شخص کی تعریف کی گئی ہے جو کثرت سے خدا کو جانتا.
اور اس شخص کی تعریف کی گئی ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ اس کے باوجود اسلام کے وسیع دائرے میں شرعی نماز جو ہے وہ اپنی اہمیت کے ساتھ ہے، جس کو ہم نے بجا لائے، اس کو ہم نے قائم کیا اور اب بھی کرتے ہیں، اور ہم اس سے دستبردار نہیں ہوئے۔ تاہم یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں خدا کو تسبیح سے یاد کرنا چاہیے، سجدے سے یاد کرنا چاہیے، اور 5 وقتوں کی بجائے اگر 3 وقتوں میں بھی خدا کی بندگی کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی خیرخواہی کریں، خدا رسول کی خیرخواہی کریں، اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھیں، جس طرح امام ہے۔ یہ امام اس معلوم کہ امام ہوتے ہوئے تمام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے فلاحی ادارے قائم کرتے ہیں اور اقوام عالم میں جد و جہد کرتے ہیں، اور دوسرے بہت سے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور مسلمان کو قتل کرنا جائز قرار دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، پھر چوری بھی کرتے ہیں، اور دوسری بہت سی بری باتیں بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک خاص دور میں اسلام میں سے صوفیاء کرام ابھرے جن کو عام مسلمان عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، جن کی قبروں کی پرستش کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بہت کچھ۔ اگر شریعت سے آگے کچھ نہیں ہے تو ان صوفیوں کی یہ عزت، یہ حرمت کیوں کرتے ہیں؟ اس زمین میں ایک بات کر کے شاید میں آگے بڑھوں گا، یہ کہ قرآن بہشت کے ایک میوے کی طرح ہے، اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ ظاہر سے باطن زیادہ میٹھا بھی ہے اور پرقوت بھی ہے، جس طرح کسی ایسے پھل کی مثال ہے کہ اس کا ایک ظاہری گودا ہوتا ہے اور اس میں ایک مغز ہوتا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ پہلے ہم اس پھل کے ظاہر کو کھائیں، پھر اس کے بعد مغز۔ لوگوں نے قرآن کے ظاہر پر عمل کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے باطن کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچا۔ حالانکہ ساری خوبیاں، ساری لذتیں، ساری فضیلتیں اس میوے کے باطن میں تھی۔ بہرحال اسماعیلی مذہب ظاہری عبادات کے ساتھ ساتھ باطنی عبادات کا بھی قائل ہے، اور ان کے نزدیک ہر عبادت کی ایک تعویل ہے۔ ان کی یہاں قبلے کی تعویل ہے، خانہ خدا کی تعویل ہے، روزے کی تعویل ہے، نماز کی تعویل ہے۔ تو نماز میں جیسا کہ کہا گیا کہ نماز کا ایک مقصد ہے، روزے کا بھی ایک مقصد ہے، حج کا بھی ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر وہ مقصد ہوتا تو آج مسلمانوں میں انتشار نہ ہوتا، مسلمانوں میں اختلاف نہ ہوتا، پوریزی نہ ہوتی، کیونکہ مقصد تقوی ہے۔ جس عبادت میں بھی دیکھو اس کا مقصد تقوی۔ تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ظاہر کا مقصد یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اچھا، تو روکتی کب ہے؟ اس کو اس کی شرائط کے مطابق انجام دیا جائے تب روکتی ہے۔ کس فرقے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ اس کو نماز نے ایسا درس دیا، ایسا اثر چھوڑا کہ اب اس میں بے حیائی نہیں ہے، برائی نہیں ہے؟ اور آج عراق اور ایران میں جو حال ہے اس کو سامنے رکھیں تو ہم کو نہیں لگتا ہے کہ وہاں روزے کا کوئی پھل ہے، نماز نے کچھ دیا ہے، حج سے کچھ ہدایت، کچھ سبق، کچھ اتحاد، کچھ ہمدردی، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کریں گے کہ یعنی اسماعیلی عمل بالقرآن میں یعنی دوسروں سے آگے ہیں، اس لیے کہ وہ ظاہر پر عمل کرتے ہیں اور باطن پر بھی عمل کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک جو زمانہ ہے وہ تقسیم ہے۔ اگلا جو زمانہ ہے وہ شریعت کے لیے زیادہ سے زیادہ اس میں شریعت پر زور دیتے ہیں، اور بعد کا جو زمانہ ہے تو قرآن کے باطن پر زیادہ سے زیادہ زور دیتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی بھی ایسی بات جس میں انسانوں کے لیے ضرر ہو۔ ایک بات اور کریں گے
اسلام کی عبادات ایسی ہیں کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اسلام کی عبادات سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں، جو نتائج نکلتے ہیں، جو میوے ملتے ہیں، ان سے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرد یا کوئی جماعت خدا کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو نہیں سمجھتا ہے اور ان کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو پھر اس کی عبادت کا کیا مقصد؟ یہی دو چیزیں ہیں، ایک تو خدا کے حقوق ہے اور دوسرے بندوں کے حقوق ہے۔ خدا کے حقوق کے بارے میں پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں ظاہر ہوتا ہے، ایک شخص سے ظاہر ہوتا ہے، ایک فرقے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فرقہ حقوق العباد میں کیسا ہے، خدا کے بندوں کے حقوق میں کیسا ہے، کہ آیا وہ خدا کے بندوں کی حقوق کو ادا کرتا ہے؟ آج ایران میں اور عراق میں اور دوسرے بہت سے اسلامی ممالک میں حقوق العباد پامال ہو رہے ہیں۔ پھر عبادات کا کیا مقصد؟ لیکن اسماعیلی مذہب کی مثال مجھ سے نہیں، آپ میں سے کسی سے نہیں، امام کے رویے سے پتہ چلے گا، کیونکہ قانون وہی ہے اور قانون ساز وہی ہے۔ اسماعیلی مذہب کیسا ہے؟ یہ امام کے اخلاق سے اور اس کے قانون سے، اس کی ہدایت سے، انسانوں کے ساتھ اس کی جو روش ہے، جو سلوک ہے، اس سے پتہ چلے گا، کیونکہ وہ اسماعیلی مذہب کا چہرہ ہے۔ کسی گلی میں، کسی گوشے میں، کسی جگہ میں کوئی شخص ایسا ہے مجھ سا کمزور، اس کو سامنے رکھ کر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اسماعیلی مذہب ایسا۔ ہاں، بحیثیت مجموعی بھی کوئی ڈر نہیں، بحیثیت مجموعی اسماعیلیوں کی حالت، اور سب سے بڑھ کر امام سے ظاہر ہوگا کہ قرآن میں جتنی عبادات ہیں، جو فرائض ہیں، ان کی مقصدیت امام میں موجود ہے یا نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ نبوت کے بعد ہم نے اس پر عمل کیا، ان عبادات پر ہم نے عمل کیا، اور آج اس کا پھل ہمارے پاس ہے۔ یعنی ہمارا اصول ایسا ہے کہ اس پر کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا ہے، ہمارا دین ایسا ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ کسی حکومت کے خلاف اسماعیلیوں نے کوئی جدوجہد نہیں، انسانیت کے خلاف، اخلاق کے خلاف، اسلام کے خلاف، یہ بہت ہی آرام سے اور بہت ہی سکون سے، ایمان اسی کا نام ہے، اور روزہ یہی ہے، اور حج کا مقصد بھی یہاں پورا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جتنی عبادات ہیں اور جیسے معاملات ہیں، ان تمام کی مقصدیت اس اسماعیلیت میں، امام کے اداروں میں، امام کی ہدایت میں موجود ہے اور ظاہر ہے۔ تو اب ہم نماز کے سوال سے آگے بڑھیں گے اور حج کا ذکر کریں گے کہ حج بیت اللہ، حج جس طرح میں نے کہا کہ تمام عبادات میں اشارے ہیں، تاویلات، اس طرح حج میں بھی ایک اشارہ ہے۔ خدا کا یہ گھر پیغمبر کی باڑی یعنی شخصیت اور امام کی شخصیت کی مثال ہے۔ جس طرح زمانہ نبوت میں سب لوگ پیغمبر کے گرد جمع تھے، اس طرح ہر زمانے میں حاجی برحق کے گرد لوگوں کو جمع ہونا چاہیے۔ یہ حج ہے، اور اگر نہیں تو ظاہری حج کرتے ہیں تو اس کی شرط یہ ہونی چاہیے کہ سب مسلمان آپس میں جدا ہونے کے باوجود بھی ایک طرح سے اتحاد ہے۔ ہم چائنا سے سلوک رکھ سکتے ہیں، دوستی رکھ سکتے ہیں، حالانکہ وہ کمیونسٹ ہے، رشیا سے بھی سلوک رکھ سکتے ہیں وقت آنے پر، انگریزوں کے ساتھ جو عیسائی ہیں ان کے ساتھ دوستی ہماری ہو سکتی ہے، امریکہ کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے۔ تو کیا شیعہ، سنی، اسماعیلی یہ آپس میں ایک طرح سے اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہنے کے باوجود بھی ایک طرح سے دوستی، برادری، یعنی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے۔ اور حج کا یہ مقصد تھا کہ حج میں سب مسلمان آ کر آپس میں ملے، زمانہ نبوت کے اعتبار سے
اب زمانہ نبوت گزر گیا، تو اس وقت کس طرح حج ہونا چاہیے؟ وہاں جانے کے بعد سنی، اثنا عشری، اسماعیلی، وہابی، یہ وہ سب جتنے فرقے ہیں وہ آپس میں ایک طرح کی دوستی اور برادری کو ایسی قائم کریں کہ وہ مثالی ہو، پھر آپس میں تعاون کریں، ایک دوسرے سے ہمدردی کریں، جو بھی موجودہ رشتہ ہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ ایسا بھی نہیں ہے تو وہاں سے آنے کے بعد ہر فرقہ دوسرے کو کافر ٹھہراتا ہے اور اس کے خلاف فتوا دیتا ہے۔ یعنی اہل قبلہ کہتے ہیں اس کو، یعنی جو مسلمان اور رسول کی جو امتی کہلاتے ہیں۔ تو یہ حج کا مقصد آپس کی منافرت کو اور مخالفت کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج اس طرح ہوتا تھا زمانے نبوت میں کہ سرپرستی رسول کرتے تھے۔ زمانہ نبوت میں کوئی بھی عبادت، کوئی بھی معاملہ رسول کے بغیر نہیں ہوتا تھا، سرپرستی کے بغیر نہیں۔ کیا جہاد لوگ اپنی مرضی سے کرتے تھے؟ نہیں، رسول کے حکم۔ کیا حج لوگ رسول کے بغیر جاتے تھے؟ نہیں، رسول کے بغیر، رسول کے ساتھ جاتے تھے۔ کیا نماز میں ہر کوئی اپنے طور سے آگے ہوتا تھا؟ نہیں، رسول کے حکم سے۔ یا تو رسول خود آگے ہوں گے یا رسول کے حکم سے کوئی آگے ہوگا۔ تو کوئی عبادت ایسی نہیں تھی جس میں رسول کی سرپرستی نہ ہو۔ اور آج ہم جس سنت پر فخر کرتے ہیں تو اس سنت کی کون سی مثال ہے؟ حج میں کون رہنما ہے؟ جہاد کس کے حکم سے ہے؟ ان تمام باتوں میں تصور یہ امامت جو ہے وہ جھلکتا ہے۔ اگر امامت نہیں ہے تو خلافت ہو، اگر خلافت میں سب متفق ہیں تو ہم بھی امام کو ماننے کے باوجود اتفاق کریں گے۔ جس طرح امام کبھی مسجد میں آئے تھے، امام ہونے کے باوجود مسجد میں ان کے جانے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ میں امام تو ہوں کہ چلو تم اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اتفاق کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ چیلنج تھا امام کے امام ہونے کے باوجود۔ وہ تو دل کی بات ہے، وہ تو دل کی سلطنت ہے۔ اگر سب مسلمان یکجا ہو جائیں تو بسم اللہ ہم بھی ان کے ساتھ، کوئی بھی کسی سطح پر اتفاق کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور حج میں اس شرط پہ جائیں کہ یعنی آپس میں فسادات نہیں کریں گے، تو سب سے پہلے میں جاؤں، معاہدہ کریں کہ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوا نہ دیں، ایک دوسرے کو قتل و غارت نہ کریں، سب کو اپنی اپنی جگہ پر مسلمان سمجھے، ایک فورس بنائیں اور پھر اس فورس سے اسلام کی حفاظت کریں۔ یہود کے خلاف متحد ہو جائیں اور دوسرے دشمنان اسلام کے خلاف متحد ہو جائیں تو حج کو جائیں گے۔ اور حج کو اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ ان کے آپس میں نفاق، آپس میں خونریزی ہے۔ تو ابھی بھی خانہ خدا کی تعظیم ہے، ہمارے دل میں ہے حرمت۔ تو حج مشروط ہے، وہ اتحاد یعنی عالم اسلام کے لیے ہے، سب مسلمانوں کو آپس میں ملانے کے لیے ہے۔ جب وہ مقصد نہیں ہے تو اس میں کچھ نہیں۔ چوتھا سوال ہے شمالی مذہب اور صوفیوں کے مذہب میں کیا فرق ہے؟ ہاں، اسی تیسرے سوال میں روزے کا بھی سوال ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے اگلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اس سے روزے کی عمومیت بن جاتی، خصوصیت نہیں۔ یعنی روزہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، روزہ رمضان، جو خاص طور سے مسلمانوں کے لیے آیا ہے اور مسلمانوں کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ روزہ آگے بھی تھا، اس آیت سے روزے کی عمومیت کا پتہ چلتا ہے۔ لعلکم تتقون، اس میں روزے کا مقصد بیان ہوا ہے۔ روزہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بنو، اگر پرہیزگار نہیں بنتے ہیں تو بس رکھتے جائیں اور رکھتے جائیں۔ کھیت میں کسی چیز کے کاشت کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تجارت کا بھی مقصد ہوتا ہے، سفر کا بھی مقصد ہوتا ہے، جانتے ہوئے اس مقصد کے نزدیک کوئی نہیں جاتا ہے تو پھر وہ تقویٰ کو سیکھنا تھا، ہم نے روزہ رکھا۔ ایک جماعت، ایک فرقہ ایک شخص کی طرح ہوتا ہے،
یعنی زمانہ نبوت سے جب سے اسماعیلی مذہب شروع ہوا تب سے لے کر اب تک ایک ہم سب مل کر ایک باڈی کی طرح ہیں, ایک شخص کی طرح ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے روزہ رکھا, اس کا پھل ہم کو ملا, وہ تقویٰ ہے. ہم کو ایمان ملا جو روزے کی تعویل ہے, اور اس کے علاوہ ظاہری تقویٰ بھی ملا. ہم کسی کو قتل نہیں کرتے, ہم دوسروں کی طرح بے لگام نہیں ہیں, ہم کسی پر کفر کا فتویٰ دے کر اس کے لیے نہیں کہتے ہیں کہ اس کو قتل کرو, ہم فساد نہیں کرواتے ہیں. ہم اسماعیلی بہت ہی امن پسند ہیں اور بہت ہی متقی ہیں. ہم نے ظاہر میں روزہ رکھا اور باطن میں روزہ رکھا. جس طرح کہا گیا کہ قرآن میں دوہری عبادات ہیں, جس طرح عرض کی گئی کہ قرآن میں دوہری عبادات ہیں, ظاہری عبادات, باطنی عبادات. تو اسماعیلی مذہب چونکہ شریعت ہے, طریقت ہے, حقیقت ہے, معرفت ہے, اس سلسلے میں اسماعیلیت میں تمام باتوں پر عمل ہوتا رہتا ہے. تو روزے کا مقصد یہاں پر موجود ہے, روزے کا مقصد یہاں پر موجود ہے. اور ایک بات کہوں جو ان تمام جوابات کو تقویت دے گی, جو میں نے بکھرے ہوئے لفظوں میں جوابات مہیا کیے ہیں, ان جوابات کو تقویت دینے والی ایک بات کروں گا. وہ یہ کہ قرآن میں ایک آیت ہے, اس کے مطابق خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ایک وقت میں تعویل آئے گی. خدا بطور پیش گوئی کے فرماتا ہے کہ ایک وقت میں تعویل آئے گی, قرآن آئے گی آگے چل کر, اب نہیں. جس زمانے میں قرآن نازل ہوتا تھا اس میں فرماتا ہے. اب جو قرآن نازل ہو رہا ہے, اب جو شریعت کا زمانہ ہے, ٹھیک ہے, آگے چل کر ایک وقت آئے گا جس میں قرآن کی تعویل آئے گی. ٹھیک, اس میں تعویل کا فائدہ سب کو نہیں ہوگا. جو لوگ پہلے اس پر ایمان نہیں لا رہے تھے ان کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا, یعنی ان کو فائدہ ہوگا جو اس قرآن کی تعویل پر پہلے سے ایمان رکھتے تھے. ختم بات. اس سے اسلام میں ارتقاء کا جو تصور ہے وہ پختہ ہو گیا. یعنی تعویل کے آنے کے بعد اسلام کے اندر انقلاب آئے گا, لیکن اس انقلاب سے سب کو فائدہ نہیں ملے گا. جو پہلے سے تعویل کو قبول کر رہے تھے وہی اس انقلاب سے فائدہ اٹھائیں گے, اور جن لوگوں نے اس تعویل پر ایمان نہیں رکھا تھا, یعنی تعویل کو اپنی سمجھ سے بالاتر قرار دیا تھا اور تعویل کے لیے کسی وسیلے کو نہیں مانا تھا, ان کو تعویل سے کیسے فائدہ ہوگا. لیکن جو لوگ ایمان کو معلم قرآن مانتے تھے ان کو اس تعویل کے آنے سے فائدہ. لہذا اسماعیلی مذہب میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے, اور اسلامی عبادات سے جن لوگوں کو دنیا میں وقار نہیں ملتا ہے اہل دنیا کی نظر میں, اور وہ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں, ایران پر, مغرب والے, یہی ہے تمہارا اسلام. خود مجھے ایک تجربہ سامنے پیش آیا. ایک روز میں اور جمی ایک ادارے میں جا رہے تھے ویزا کے ایکسٹینشن کے لیے. ایک خاتون آفیسر تھی. کسی بات پر ہمارے عزیز جمی نے میرے متعلق کہا کہ یہ ہمارا اسپرچوئل ماسٹر, ایسا لفظ استعمال کیا, یہ ہمارے روحانی لیڈر ہیں یا ٹیچر ہیں. تو اس پر وہ خاتون برہم ہو گئی. ایک دم سے ایران کی مثال اس نے کہا کہ is he like خمینی, کیا وہ خمینی کی طرح ہے. تو ایک دم سے ان کو شوق لگا. مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا والوں پر ہمارے مسلمانوں نے بہت برا اثر ڈالا ہے اور اسلام کو بدنام کیا ہے روزہ رکھتے ہوئے, حالانکہ روزے کا مقصد تقویٰ تھا. تو ہمیں خدا کی عنایت سے اسماعیلیوں کو یہ راہ مستقیم ملی ہے, اور
इमाम का मुक़द्दस दामन मिला है और उसके सदक़े से हम सही मुसलमान हैं और हमारी इबादत बिल्कुल सही हैं। लेकिन ये जबर व तशद्दुद हर वक्त इस्माइलियों पर होता रहा है और जो कलील तादाद में होते हैं उन पर तकालीफ आती रहती हैं, इसकी कोई बात नहीं है। मगर इसके बावजूद इस्माइली जो हैं वो सही है, उनकी इबादत और कि वो किसी भी ज़ाहिरी इबादत से इनकार नहीं करते हैं, वो तस्लीम करते हैं, इनकी किताबों में है, फ़िक़्ह में है और सब चीज़ अपनी जगह पर सही है। लेकिन इसके बावजूद इससे तरक्की के ज़माने में इस्लाम में जो दीन आसान है, जो दीनी फितरत है, इसमें ये गुंजाइश है कि हम 5 वक्त इबादत की बजाय 3 वक्त इबादत करें। लेकिन ये मसलहत की बात है कि हम किस तरह इस तस्वुर को लोगों के सामने पेश करना चाहें। इसमें इमाम की मंशा को देखना होगा और इदारे की मंशा को भी शायद मलहूज़ नजर रखें कि जो असल बात है कि वो कर रहा हूँ आपके इल्म के लिए। जरूरी नहीं है कि इन्हीं बातों को बेस बना के आप लोगों से बहसें करें, बहसें नहीं करें। हम अपने तौर पर जाने के लिए ये बात करते हैं और थोड़ा सा गिला आता है कि बहसियत मजमूई दुनिया में जो इस्लाम की बरादरी है उनके आपस में मेलजोल होना चाहिए और एक इतिहाद हो हुकूम के। अब तो यानी हुकूम का एक होना मुश्किल बात है, लेकिन हुकूम को अपने अपने अकायद को अपनाने के बावजूद एक होना चाहिए ताकि वो एक इस्लामी ताकत बन जाए, ताकि इस्लाम दुश्मन ताकतों का मुकाबला किया जा सके और इस्लाम की हिफाजत हो और खुदा के मंशा के मुताबिक। तो ये रोज़े की बात थी। ये रोज़ा जो है उसकी तावील भी है, अब चाहें तो मैं उसकी तावील भी बता सकता हूँ। ये रोज़े का जो जाहिर है यही सही है जो शरीयत में है, लेकिन रोज़े का बातिन है, कई रोज़े हैं और रोज़े का मकसद भी है, रोज़े का फल भी है। फल का मैंने जिक्र किया, फल तक़वा है, यानी परहेज़गारी। परहेज़गारी मानी किसी का नुकसान नहीं कराना और नफ्स पर काबू पाना, ये तक़वा है। और तक़वा में एक उन्सुर इमाम से मुतल्लिक़ भी है कि तक़वा की बुनियाद भी तसव्वुर इमामत पर कायम होता है। तक़वा की बुनियाद भी तसव्वुर इमामत पर कायम रह सकती है। और इसके बाद सवाल है इस्माइली मजहब और सूफियों के मजहब में क्या फ़र्क है। इस्माइली मजहब और सूफियों की तरीक़त में कुछ मुशाबिहत पाई जाती है, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि इस्माइलियत तसव्वुफ से आगे है। जिस तरह मैंने कहा कि शरीयत, तरीक़त और हकीकत एक मंजिल का फर्क है। जिस तरह मंजिली शरीयत और मंजिली तरीक़त में फर्क है, इसी तरह मंजिली तरीक़त और मंजिली हकीकत में फर्क है। लेकिन इसके बावजूद हम सूफियों की इज्जत करते हैं काफी, इसलिए कि वो समझते हैं कि इस्लाम में यानी आगे बढ़े। और जब जिन हजरात ने ये सवाल किया उनकी तरफ से इतराफ है, ये इकरार है कि इस्लाम में इर्तिका है। अगर कोई भी साहिबी शरीयत, अहली शरीयत में से कोई भी फर्द तरीक़त को मानता है तो सबूत है कि इस्लाम में यानी तरक्की है। और सूफियों ने बहुत से लोगों को लॉजिकली मनवाया है कि इस्लाम में तरक्की है। अगर इस्लाम में तरक्की नहीं होती तो तसव्वुफ में होता। फिर उन लोगों को जो शरीयत से एक कदम आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं और जो कहते हैं शरीयत के सिवा कुछ नहीं है, तो उन लोगों को तसव्वुफ के लिए कायल नहीं होना चाहिए और किसी भी सूफी के लिए एहतराम नहीं करना चाहिए और किसी कब्र को, ज़ियारत को नहीं मानना चाहिए। तो जब शरीयत से एक मंजिल आगे सही है तो दूसरी और तीसरी मंजिल भी, चौथी मंजिल भी सही है। तो तरीक़त दूसरी मंजिल है। इसलिए इमाम अली मकाम ने किसी इरशाद में फरमाया है कि
تصوف طریقت ہے، یعنی ایک منزل پیچھے، اور اسماعیلیت ایک منزل آگے ہے جو حقیقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں فرق کو، دیکھیں جو یعنی کہ میں آپ کو خلاصہ کروں گا، فرق کو دیکھیں۔ وہاں مرشد کے لیے ڈھونڈتے ہیں اور وہ کسی سند کے بغیر کسی کو لیتے ہیں، اور یہاں خدا و رسول کا مقرر کیا ہوا مرشد۔ باقی فرق کو آپ اگر نہیں مانتے ہیں تو اس ایک فرق کو دیکھیں، اور یہ ایسا فرق ہے کہ اس میں اس کے نتیجے میں بہت سی باتوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ وہاں پر مرشد کو ڈھونڈتے ہیں اور وہ کسی خود ساختہ مرشد کو لیتے ہیں۔ آپ کے بیان کرنے میں کیا جھجک ہے؟ اور یہاں حقیقی مرشد ہے۔ میں اس وقت بھی تصوف کی زبان کو استعمال کرتا ہوں، تصوف کی لینگویج میں بولتا ہوں۔ یہاں پر مرشد ہے، خدا کا اور رسول کا دیا ہوا ہے، وہاں پر مرشد نہیں ہے۔ یا ایسے مرشد کو بھی لیتے ہیں جو اب موجود نہیں ہے، اپنے عقیدے کو آگے کسی سے وابستہ کرتے ہیں، یا کہیں کوئی برائے نام ہے تو اس کو اپنا مرشد مانتے، یہ تصوف ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان میں کچھ عظیم صوفی بھی گزرے ہیں، جیسے مولا روم۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولا روم کی کامیابی شاید اس بات میں ہے کہ وہ شمس تبریز سے وابستہ ہو گئے تھے، یعنی شمس تبریز سے بیعت ہو گئے تھے۔ اس لیے تصوف اور اسماعیلیت میں بڑا فرق ہے، لیکن پھر بھی تصوف کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ اور جب بھی ہم کو اگزامپل دینا ہوتا ہے تو تصوف سے دینا چاہیے۔ یعنی ہم جب اہل شریعت کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں یا ان کے سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں چاہیے کہ تصوف سے مثال دیں، کیونکہ ہم ان کو آگے لانا چاہتے ہیں اپنی اس مثال میں، اپنی اس گفتگو میں، اپنے اس سوال کے جواب میں۔ جب ان کو آگے لانا چاہتے ہیں تو مثال پیچھے سے نہیں دی جاتی ہے، آگے سے دی جاتی ہے۔ تو ان کے آگے جو صوفی ہیں ان سے مثال دینی چاہیے، اور ہم اسماعیلیت سے مثال دیں تو یہ مشکل بات ہو جائے گی، وہ اس کو نہیں سمجھیں گے۔ یہ دو سٹیپ یعنی ایک ساتھ کس طرح کوئی پھلانگ سکتا ہے، ایک سٹیپ کی یعنی پہلے سٹیپ کی دعوت دینی چاہیے۔ لہذا ہمیں تصوف سے کچھ آگہی ہونی چاہیے، مولا روم کو مطالعہ کرنا چاہیے، اس میں بہت اچھی مثالیں ہیں۔ اور ایک قصہ میں بیان کروں گا مثنوی کے حوالے سے۔ خود میں مولا روم کی تعریف کرتا ہوں، یہ تعریف کرتا ہوں کہ کسی کو کچھ کہنا ہے تو تصوف سے مثال دینی چاہیے۔ ایک دفعہ کوئی بزرگ حج کو جا رہے تھے، اس کے پاس یعنی سونا چاندی کافی سرمایہ تھا، حج کا پورا خرچہ تھا۔ تو اس کی یہ عادت تھی کہ کہیں کسی شہر میں کچھ اچھے لوگ ہیں تو ان کی تلاش کر کے ان سے ملتا تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ فلان شہر میں ایک شخص ہے، اس سے ملنے کے لیے گیا تو اس بزرگ نے اس سے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ تو حضرت میں حج کو جا رہا ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تمہارے پاس کیا سرمایہ ہے؟ اس نے کہا کہ بس اتنے دینار و درہم ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے سامنے رکھو اور پھر میرے گرد طواف کرو اور چلے جاؤ واپس، تمہارا حج قبول ہوگا۔ تو اس نے ایسا کیا اور اس کے بعد اس کو بزرگی دی۔ آپ مثنوی میں اس قصے کو تلاش کریں، ایک اچھی مثال ہے کہ دل به دست آور کی حج اکبر است، از ہزاران کعبہ یک دل بہتر است۔ دل به دست آور کی حج اکبر است، دل کو قابو میں کرو جس طرح کے قابو میں کرنا چاہیے، کیونکہ عظیم حج اور سب سے بڑا حج یہی ہے کہ تم اپنے دل کو کنٹرول میں کرو۔ اب کس طرح کنٹرول میں کرنا چاہیے یہ تو ایک وضاحت ہے، لیکن آپ ضرور مختصراً جانتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ دل کو قابو میں کرنا یعنی آپ عقلی طور پر جو چاہیں وہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ دل اپنے آپ سے چلا جائے، انہیں خیالات کو، وسوسوں کو اور ہر چیز کو کنٹرول میں کرنا۔ اور جب عبادت و بندگی ہوتی ہے تو اس میں دل جو ہے وہ آپ کی بات کو مانے اور صرف خدا کی عبادت کرے، ایسی کیفیت کو پیدا کرنا اور اس طرح سے دل پر کنٹرول کرنا، یہ جو ہے حج اکبر ہے۔ دل به دست آور کی حج اکبر است، از ہزاران کعبہ یک دل بہتر، ایک کعبہ سے نہیں،
ایسے 1000 کعبہ ہوں تو سب سے یہ ایسا دل جو کنٹرول میں کیا ہوا ہے، ایسا دل بہتر۔ کعبہ بتگاہی خلیل آذر است، دل نظرگاہی جلیل اکبر۔ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ ایک وقت میں بت خانہ تھا جس کو پیغمبر اکرم نے صاف کیا اور مولا علی نے 360 بت اس میں لگے ہوئے۔ دل جو ہے اگر اس سے آپ کام لے سکتے ہیں تو یہ ایک ایسا مقام ہے، یہ ایک ایسا اللہ کا گھر ہے کہ اس میں آپ کو اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ لیکن کبھی کسی کو خانہ کعبہ میں خدا کا دیدار نہیں ہوا، اور بہت سے دلوں میں ان کو خدا کا دیدار ہوا۔ تو قرآن میں ایک آیت ہے کہ بتوں کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ بت ایسے کمزور ہیں کہ اگر ان پر مکھی بیٹھے تو وہ بت اس مکھی کو نہیں ہٹا سکتے۔ اگر بت میں سے مکھی کوئی چیز کو اٹھا کے لے جائے تو وہ چیز وہ بت چھین نہیں سکتا۔ اب خدا نے اس آیت کو گویا کہ ایک معیار بنایا، اور اس کے باوجود خانہ کعبہ ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں جتنی کہ قرآن کی عزت کرتے ہیں، اور جتنی کہ امام کے جسم کی عزت کرتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر خانہ کعبہ کی دیوار پر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو کیا خانہ کعبہ اس مکھی کو ہٹا سکتا ہے؟ اور حالانکہ یہ بات قرآن کی ہے، میں نے نہیں بنائی، قرآن نے کہا۔ تو لیکن اس کے باوجود کیونکہ خدا نے یعنی ان بتوں سے خانہ کعبہ کو مستثنا کیا، اور اس سے ہم کو ایک منطق یہ ملتی ہے کہ بت پرستی نہیں کرنے کی، لیکن جس بات کو بت پرستی کے درجے میں ہونے کے باوجود لاجیکلی خدا کہتا ہے کہ تم اس کے لیے حرمت کرو، تو ہمیں اس کی حرمت کرنی چاہیے۔ اگر منطق کی روشنی میں دیکھیں تو خانہ کعبہ ایک بت، اور خدا کے حکم کو دیکھیں تو اس کا احترام واجب ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کے دل کی عظمت کی بات آپ نے سن لیا، اور صوفیوں کی بات کو بھی سن لیا، کیونکہ ان سوالات کے مجموعے میں صوفیوں کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ اور اس لاجک سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہیں گے کہ صوفیوں کے بارے میں سوال کرنی ہے اور صوفیوں کے بارے میں کچھ جاننا ہے، تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، ایک بزرگ گئے دوسرے بزرگ کے پاس اور وہ اس کے گرد گھومتے تھے، اور سارا خرچہ اس نے وہاں دے رکھا اور واپس ہو گیا۔ تو یہ ہے، لیکن جہاں خانہ کعبہ کی تعویل ہے وہ یہ کہ یعنی اس سے امام مراد ہیں، خدا کا حقیقی گھر امام ہے، امام کی شخصیت میں خدا کا نور ہے، اس لیے خانہ کعبہ امام کی مثال ہے۔ اور خانہ کعبہ کا حج فرض ہونا مقصود تھا کہ کوئی امام کو پہچانے، اور انسانی کامل کی شخصیت میں کس طرح خدا کا نور پایا جاتا ہے، اور انسانی کامل سے وابستہ ہونے سے کیا ملتا ہے، اس کے لیے یہ ایک مثال بنائی گئی تھی۔ تو میں نے عرض کیا اس کے باوجود یہ تمام باتیں صحیح ہے، اس کے باوجود اگر سب مسلمان اتفاق کریں اور آپس میں خود زینے کریں اور سب مل کر اسلام کی حفاظت کریں اور اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف صف آرا ہو جائیں تو ہم بے شک حج بھی کریں گے۔ اس کے بعد آخری سوال جو ہے، پانچواں سوال ہے، تصوف کی بنیاد کہاں سے پڑی اور کس کو اس کا بانی کہا جا سکتا ہے؟ تصوف کے بانی پیغمبر اور امام ہیں، کیونکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی آپ تاویل کے مالک ہیں، اور علی پیغمبر کے جانشین ہونے کی حیثیت سے اور اسلام
کے معلم اور قرآن کے معلم ہونے کی حیثیت سے مولا علی نے اپنے وقت میں تصوف کی بنیاد رکھی تھی. تصوف کی بنیاد تصوف کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کے لیے نہیں رکھی تھی، اس کو ایک سٹیپ کے طور پر یعنی اس کی بنیاد رکھی تھی. جس طرح اسلام کے 4 زینے ہوتے ہیں، زینہ شریعت، زینہ طریقت، زینہ حقیقت، زینہ معرفت. تو چوتھے زینے کے بعد یعنی خدا کی توحید کی ہے، تو اس کو ایک یعنی سٹیج کے طور پر بنایا تھا. مولا علی نے اپنے وقت میں اس کی تعلیم دی تھی اور اس کی بنیاد رکھی تھی. اس لیے آج جو بہت سے صوفیوں کے سلسلہ سے مراد ہے کہ وہ جنالوجی جاتی ہے کہ یہ تصوف کس طرح آگے سے آگے بڑھتی ہے، تو وہ جنالوجی کے لحاظ سے بہت سے شجرے درخت مولا علی سے جا ملتے ہیں، سوائے 1-2 کے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ 1-2 جو ہیں وہ غلط ہوں، جعلی ہوں، اور بہرحال جو صحیح جنالوجیز ہیں تصوف کے وہ مولا علی سے ملتی ہیں، اور تصوف کی کتابوں کے دیکھنے سے اس کا پتہ چلتا ہے. تو تصوف کی بنیاد مولا علی نے اسی غرض سے رکھی تھی کہ وہ لوگوں کو آگے بڑھانا چاہتے تھے. اور ویسے تاریخ اسلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں تصوف کا دور دورہ ہوتا ہے، تصوف کا چرچا ہوتا ہے. ہندوستان میں، ایران میں اور ان تمام ممالک میں تصوف کا ایک دور دورہ ہوتا ہے، صوفیوں کا ایک چرچا ہوتا ہے، اس میں بڑے بڑے صوفی نظر آتے ہیں. تو یہ طریقت کا دور تھا. اور جب ہم مانتے ہیں کہ شریعت کا دور تھا، طریقت کا دور تھا، تو پھر ہم کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ شریعت حقیقت کے آغاز کا بھی ایک دور تھا. اور وہ حقیقت کے دور کا آغاز اس وقت ہوا جبکہ مصر میں امام نے کچھ خاص باتوں سے متعلق اعلانات کرے. یہ حقیقت کے دور کا آغاز. تو اسلام میں یہ 3 ادوار ہیں، اور جو معرفت ہے وہ تو ایک انفرادی ہے اور وہ پوشیدہ ہے. حیثیت مجموعی سب لوگ معرفت میں داخل ہو جائیں یہ تو مشکل بات ہے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ یعنی مسلمان کے 3 طبقات ہیں: طبقہ شریعت، طبقہ طریقت، طبقہ حقیقت. تو ہم سب اسماعیلی خود کو اہل حقیقت کہلاتے ہیں. ہم اہل حقیقت، صوفی اہل طریقت، اور اس کے آگے یا اس آغاز کی طرف جتنے لوگ ہیں وہ اہل شریعت. اہل شریعت سب سے پہلے، اس کے بعد اہل طریقت، اس کے بعد اہل حقیقت. تو یہ 3 طبقے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ یہ لوگوں کی فطرت ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف خیالات رکھتے ہیں، اور پھر انحصار اس پر ہے کہ کس کا زور چلتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو علم ہے، جو منطق ہے، جو حقیقت وہ الگ ہے. جو اوغا ہے، جو شور ہے، جو اکثریت ہے وہ الگ ہے. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، بہت آستگی سے صیغہ راز سے آپ کو بتاؤں، اکثریت کی کوئی اہمیت نہیں، اقلیت تھوڑے لوگ ان کی اہمیت. قرآن میں آپ اس سوال کو لے کے قرآن میں دیکھیں، تھوڑے لوگوں کی اہمیت، بہت سے لوگوں کی اہمیت نہیں. تو رسول جب آئے تو تنہا آئے، اور جن خاص افراد نے ایمان لایا تو وہ بھی تھوڑے تھے، اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اصحاب کبار بہت تھوڑے تھے. اور جو زمانہ اسلام کے نمونے کا تھا یا جو مثالی اسلام تھا اس وقت کے مسلمان بہت تھوڑے تھے. اور جن مسلمانوں کی طرف ہم سب دیکھتے ہیں نمونے کے لیے، روایت کے لیے، حدیث کے لیے، قرآن کے لیے، وہ تھوڑے تھے. لہذا اکثریت کی کوئی بات نہیں ہے. اصل چیز جو ہوتی وہ تھوڑی ہوتی ہے. خدا کے امتوں کے مقابلے میں انبیاء تھوڑے ہیں، جو عظیم انبیاء ہیں وہ اس سے بھی تھوڑے.
جو سب سے عظیم پیغمبر ہیں وہ ایک جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو سردار رسول کہا جاتا ہے۔ فرشتے بہت ہیں لیکن جو عظیم فرشتے ہیں وہ تھوڑے ہیں، اور سب سے جو آخری فرشتہ ہے وہ ایک ہے۔ دنیا میں جو گران قدر اشیاء ہیں وہ تھوڑی ہیں، اس کی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد آخری سوال ہے، لال شہباز قلندر کیا اسماعیلی تھا؟ یہ ایک تاریخی سوال ہے اور اس کے لیے صحیح تاریخ کو دیکھنا ہوگا، اور اس کی بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ معلوماتی چیز ہے، دلچسپ چیز ہے، پوچھنے والے نے ایسا پوچھا ہوگا۔ مثال کے طور پر مولا روم کے بارے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ مولا روم کیا اسماعیلی تھا یا غیر اسماعیلی، تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، یہ بنیادی سوالات میں سے نہیں ہے۔ بہرحال یہ تاریخی سوال ہے اور میں نے ان کے بارے میں کچھ وہ زیادہ نہیں، تھوڑا بھی نہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے اور یہ میرا سبجیکٹ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر دیکھنا ہوگا کہ یہ اسماعیلی تھا یا نہیں تھا۔ اسماعیلی ہو یا نہ ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اہم بات یعنی یہ ہے کہ ہم اسماعیلی ہیں، اور اہم بات یہی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ امام جو ہے وہ ہادی برحق ہے، اور ایک خلاصہ کریں گے، اس کے بعد بات کو ختم کریں گے۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ یہ تو خیر کسی دوست یا کسی آفیسر یا کسی ادارے کی بات ہے، ان کی مرضی ہوتی ہے جیسے بھی سوالات کریں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ پیغمبر کے بعد کیا ہوا۔ بنیاد یہ اگر علی امام برحق ہے اور خلیفہ برحق ہے تو علی کی پیروی میں سب باتیں سب، اگر ابوبکر حق پر تھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیعہ غلط، روزہ نماز جو کچھ بھی کرے سب غلط، سب غلط، کیونکہ حق جو ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے، حق تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ پیغمبر نے اپنے حدیث میں کہا کہ وَعَادِلِ الْحَقِّ مَعَهُ حَيْثَ ایک طرف باطل ایک طرف حق۔ اگر ہم اس سوال کو نہیں سمجھتے ہیں کہ تو دوسری مثال بھی ہے یہ کہ صراط مستقیم ایک ہے، دو نہیں، ایسا نہیں کہ یعنی کہ ساتھ ساتھ دو رستے ایک ہے۔ اگر صراط مستقیم ابوبکر ہے تو ساری ہدایت اسی سے وابستہ ہے، حق بھی وہیں پر ہے، اب اس پر روزہ قبول، نماز قبول ہے، سب چیز۔ اگر علی صراط مستقیم تو روزہ بھی اس طرف آ گیا، نماز بھی، اور تمام چیزیں اور تمام ثواب، حقانیت اور حقیقت اور سچائی۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہی پر ساری باتیں ختم ہو جاتی۔ پھر ذیلی سوالات میں کوئی کر سکتا ہے جو چاہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علی صراط مستقیم تھا، میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کے اس حکم کے مطابق وَعَادِلِ الْحَقِّ مَعَهُ حَيْثَ دَارَ، یا اللہ حق کو علی کے پیچھے لگا دے کہ اگر علی یہاں ہے تو حق بھی وہاں جائے، اور علی اس طرف ہے تو حق بھی وہاں اس کے پیچھے پیچھے جائے۔ تو دنیا والے حق کی تلاش کرتے ہیں اور حق علی کی تلاش کرتے ہیں، یعنی امام کے پیچھے حق چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امام جو کچھ کہے وہی بات صحیح ہوتی ہے، کیونکہ وہی قانون ساز ہے۔ تو قانون کا اختیار، قانون بنانے کا اختیار یعنی نور خدا کو حاصل ہے، اور اس میں بہت معنی ہے جو پیغمبر نے فرمایا کہ خدایا حق کو وہاں رکھ جہاں پر علی ہے، اور حق کو علی کے ساتھ ساتھ چلا، اور علی چلتا رہے گا ہر زمانے میں۔ انا منقلب فی صور، مولا علی نے کہا کہ میں صورتوں میں تبدیل ہونے والا ہوں، آج میری ایک صورت ہے تو کل یہ صورت نہیں رہے گی، دوسری صورت ہوگی، تیسری صورت ہوگی۔ تو ان تمام اماموں میں علی کے جلوے تھے، اور سب امام علی کے مینیفیسٹیشنز ہیں، علی کے ظہورات ہیں، اس علی کے قول کے مطابق جس میں فرمایا کہ انا منقلب فی صور، میں مختلف صورتوں میں تبدیل ہونے والا ہوں، بدلنے والا ہوں۔
تو ہر امام میں علی اور ہر امام میں حق اور آج حضرت مولانا امام شاہ کریم الحسین حاضر امام علی کی ایک صورت ہے، اسی میں علی ہے اور اسی کے ساتھ حق ہے. حق کو سمجھے، حق اور باطل، صحیح اور غلط، ہدایت اور گمراہی. تو حق یہاں پر، لیکن کسی کو کس طرح سمجھائیں، سمجھانے کی بات ہے. اپنے طور پر تو ہم سمجھ لیتے ہیں، ہم مطمئن بھی ہیں. بہرحال ایک طرح سے ان سوالات پر گفتگو ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید